اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے ان سب کا وہ بادشاہ ہے، ان سب کی اسے اطلاع ہے، اور اس نے نہ ظاہر باتیں مخفی ہیں اور نہ پوشیدہ، اور نہ کوئی چھوٹی بات مخفی ہے اور نہ بڑی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے افعال کا اور جسے انہوں نے اپنے سینے میں چھپایا ہوگا ان سب کا محاسبہ کرے گا۔ جیسے کہ فرمایا سورہ آل عمران میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا سورہ طٰہٰ میں، وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ در حقیقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کے ساتھ ساتھ مزید ایک اور بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کا محاسبہ بھی کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بہت گراں گزری، اور وہ اس بات سے ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے بڑے تمام اعمال کا محاسبہ کرے گا، اور یہ بات ان کے ایمان و یقین کی پختگی کی علامت تھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہت گراں گزری۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو زانوں بیٹھ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں نماز، روزہ، جہاد اور صدقے جیسے اعمال کا حکم دیا گیا جن کی ہمیں طاقت تھی، اور اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح کہو جس طرح تم سے پہلے دونوں کتابوں تورات اور انجیل والوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی؟ بلکہ یہ کہو، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے ہمارے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب حضرات صحابہ اکرام نے اس کا اقرار کر لیا اور یہ الفاظ ان کی زبانوں پر رواں دواں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پر فوراً نازل فرمایا، رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی ایک میں بھی کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر کے یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کا ان کو فائدہ ملے گا، برے کام کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں، جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے اسے منسوخ کر دیا اور یہ نازل فرما دیا کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کا فائدہ اسے ہی حاصل ہوگا،
برے کام کرے گا تو اس کا وبال اسے پہنچے گا، اور اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور فرما لیا۔ پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ اصحاب کتب الستہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک عمل نہ کریں یا کلام نہ کریں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ جب کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے اس کے ذمے نہ لکھو، اگر وہ اس کے مطابق عمل کر لے تو ایک برائی لکھ لو، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرے اور ابھی تک اسے نہ کرے تو پھر بھی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔